فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي. دیکھو بیٹا، آپ کی شادی ہونے والی ہے اور شادی سے پہلے بچپن میں ماں آپ کو بناتی سنوارتی تھی، پھر بڑی ہو گئی تو خود بننا سنورنا شروع ہو گئی. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے بننا سنورنا بہت اچھی بات تھی، لیکن شادی سے پہلے نہ بنی نہ سنوری کوئی بات نہیں. اس سے آپ کے گھر میں کسی کی ذات پر، کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. مثلا آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نئی اچھے کپڑے پہنتی، نئی کوئی آپ بنتی سنورتی، تو اس سے آپ کے ابو ناراض تھوڑے ہی ہوں گے، آپ کے بھائی کے رویے پر کوئی فرق تھوڑا ہی آئے گا. تو یہ پہلی جو زندگی شادی کی تھی وہ اور تھی. اب آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کا رشتہ آپ کے خاوند سے جڑنے والا ہے. تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ شادی کے بعد جو بننا سنورنا، میک اپ کرنا، سنگھار کرنا، اور یہ سب کچھ آپ نے اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے. اور شادی کے بعد خاوند کے ساتھ معاملات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے، ایک تو خاوند سے اظہار محبت، اس کو راحت دینا، اس کے لیے بننا سنورنا، یہ سب چیزیں ایک ہی سمجھیں. کیونکہ جب آپ اس کے لیے بنے سنوریں گی، تیار ہوں گی، میک اپ کریں گی تو اس کو راحت بھی پہنچے گی، اور بننا سنورنا اظہار محبت کی دلیل بھی ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے پیارے ارشادات دیے، اور صاف صاف کھل کر ایک ایک بات واضح طور پر بتائی ہے، تاکہ عورت اور مرد ان کی آپس کی زندگی بھی صحیح گزرے، اور ایسا نہ ہو کہ بیوی اپنے خاوند کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہوتی تھیں تاکہ حضور کے دل میں ہماری جگہ بنے. یہ حدیث میں نے پڑھی تو نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب مدہ ذلہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو حور ہے، جنت کی عورت، وہ اپنے جنتی مرد کے لیے ایسے بنے سنورے گی، ایسے سنگھار کرے گی جیسا کہ ام سلمہ میرے لیے بنتی سنورتی ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے بنتی سنورتی تھیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں اتنی کمزوری ہے، اتنی کمزوری ہے، میں کیا عرض کروں. ہمارے پاس بہت سے ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، تو جب خاوند سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں تم اپنی بیوی کی طرف توجہ دیتے، کیوں نہیں اس کے ساتھ ٹھیک رہتے، تو میرے تجربے کے مطابق آدھے سے زیادہ خاوندوں کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہماری بیویاں جب کسی ایونٹ پر جانا ہو، شادی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو بہت بنتی سنورتی ہیں. سہیلی سے ملنے جانا ہے، بہت بنتی سنورتی ہیں. ہمارے لیے نہیں بنتی سنورتی، بالکل تیار نہیں ہوتی، اس لیے ہماری ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی. تو شادی کے بعد خاوند کا دل اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اور اس کی توجہ دوسری عورتوں کی طرف نہ پڑے، اس کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو شادی کے بعد خوب بناؤ سنگھار کر کے رکھیں، خوب تیار ہو کر رکھیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس کے گھر میں اچھا کھانا پکا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بازار کے کھانے نہیں کھاتا. بازاروں میں وہی لوگ کھانا کھاتے ہیں جن کے گھر میں کھانا اچھا نہیں پکا ہوتا. اب جس کی بیوی خوب بنی سنوری تیار رہے گی تو وہ پاگل ہے کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوگا. تو اس لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے لیے بنے سنورے. اب اس پر ملے گا کیا؟ اب آپ کہیں گی کہ کیا فائدہ بننے سنورنے کا، وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے اچھا تو میں نماز پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں. تو یہ یاد رکھ لیں، اپنے خاوند کے لیے بننے سنورنے میں آپ کا جتنا وقت لگے گا، آدھا گھنٹہ میک اپ پر لگا، 20 منٹ لگے، وہ آپ کی عبادت شمار ہوگی، ایسے نہیں ہے.
اور اظہار محبت یہ بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو بنانا سنوارنا یہ بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں کہ جنتی عورت کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ودودن، جنتی عورت وہ ہے جو انتہائی محبت کرنے والی ہو، یعنی اپنے خاوند سے اظہار محبت میں کمال پیدا کرے۔ یہ عورت کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ جتنا زیادہ اظہار محبت بیوی کرے گی خاوند سے، تو اللہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کریں گے، تو یوں دونوں کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور خاوند دوسری طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ اظہار محبت جو آپ نے اپنے خاوند کے لیے کرنا تھا، اللہ اس کی برکت سے آپ کو جنتی عورت کی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ تو یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے آپ کے لیے کہ یوں جنت آسانی سے مل سکتی ہے، تھوڑا سا میک اپ اچھا کرنا اور جنت کو لے لینا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، کہ حضور یہ تو بتائیں عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ، اب یہ سنیں، ہم تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شاید وہ بہترین عورت ہے جو تقوی والی ہو، جو نماز پڑھے، جو ذکر کرے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ کیا فرمایا؟ التی تسرہ اذا نظر، کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو ایسی بنی سنوری ہو، تیار ہو کہ جو ہی اس کا خاوند اس کو دیکھے تو وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے، یعنی اس کا رویہ بھی اچھا ہو اور اس کی جو ظاہری لوکیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ دیکھتے ہی خاوند خوش ہو جائے کہ واہ واہ اتنی خوبصورت میری بیوی ہے، واہ واہ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو جس بیوی کو دیکھتے ہی خاوند خوش ہو جائے اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ عورت کو اپنے خاوند کے لیے بننا سنورنا کتنا ضروری ہے اور کتنا بہتر ہے کہ جنتی ہونے کی خوشخبری بھی مل رہی ہے، سب سے بہترین عورت ہونے کی بھی خوشخبری مل رہی ہے، اور خاوند کے دل میں محبت بھی پیدا ہو رہی ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایسی ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المرء الملقى البزع مع زوجها، کہ اللہ اس عورت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ اس عورت کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ کون سی عورت ہے؟ کہ جو اپنے خاوند سے اظہار محبت بھی کرتی ہو اور اس کا رویہ بھی اچھا ہو، یعنی خاوند سے مسکرا مسکرا کر ہنس ہنس کر بات کرے اور اپنی محبت کا کھل کر اس سے اظہار کرے، تو اللہ اس عورت سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کا بننا سنورنا، خاوند سے مسکرا کر بات کرنا، یہ آپ کو اللہ کا محبوب بنائے گا۔ خاوند کا محبوب تو بنائے گا ہی بنائے گا، لیکن ہمیں خاوند سے بڑھ کر اپنی اللہ کی محبت نصیب ہو اور کیا چاہیے۔ یہ کتنا ضروری عمل ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا۔ اکثر طلاق، جھگڑے اور میاں بیوی کی ناچاکیوں کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عورت نے کسی فنکشن میں جانا ہو تو وہ مس ورلڈ بن جاتی ہے، اور جب خاوند گھر میں آتا ہے تو آپا سگرا بن جاتی ہے، جیسے کوئی برتن دھونے والی، کوئی روٹیاں لگانے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کسی فنکشن میں بغیر بنی سنوری بھی چلی جائیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنے خاوند کے لیے بننا سنورنا اگر نہ ہوا تو آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے خاوند کے دل میں اپنی نفرت کے بیج بوئیں گی اس عمل کے ساتھ۔ اس لیے ہر وقت عورت کو تیار رہنا۔ آپ خود سوچئے، دیکھیں ہمارے دین نے عورت کے ذمے کچھ نہیں لگایا، یعنی روٹی پکانا، تپڑی پھیرنا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، یہ تو بیوی کے ذمے لگایا ہی نہیں ہے دین نے۔ تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ یہ سارا دن کیا کرے گی 24 گھنٹے؟ جھاڑو تپڑی بھی نہیں، روٹی بھی نہیں، سالن بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو بنا سنوار کر خاوند کے لیے تیار رکھے،
اور جب خاوند اس کو اپنے عمل کی دعوت دے اور آپس کے میل جول کی طرف بلائے تو انکار نہ کرے، فوراً اپنے خاوند کی بات کو قبول کر لے۔ یہ اتنی بڑی اہم بات ہے۔ بہت سی عورتیں تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے، سر میں درد، معمولی تکلیف، اور خاوند نے اس کو صحبت کی دعوت دی اور یہ آگے سے انکار کر دیتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، سارا دن کا کام کیا ہوا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو خاوند کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات میں اس لیے کھل کر رہا ہوں، بھوک جو ہوتی ہے نا، بھوک، اب ایک انسان بھوکا گھر میں آئے اور اس کو گھر میں روٹی نہیں ملتی تو ظاہر ہے وہ بھوکا تو نہیں رہے گا نا، وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے باہر جائے گا، کسی ہوٹل سے کھائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات کی بھی بھوک رکھی ہے، نفسانی خواہشات کی، تو جب اس کی سیکچول ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی گھر سے تو لا محالہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں باہر چلا گیا اور کسی اور طرف متوجہ ہوا تو یہ سب سے بڑا عورت نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر نخرے نہیں کرنے چاہیے، اس موقع پر اپنے خاوند کے ساتھ کوئی ایسی نفرت کا اظہار نہ کرے، بلکہ اپنی جو مجبوری ہے اس کو دبا کر اس کی خواہش کی طرف لبیک کہہ دے۔ اب یہ کتنا ضروری ہے، آپ دیکھیں ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنی نفسانی خواہش کے لیے بلائے فلتأتیہ، تو فوراً وہ اس کی بات قبول کر کے اس کے پاس چلی جائے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، چاہے وہ تندور پہ روٹیاں کیوں نہ لگا رہی ہو۔ یہ حضور نے مثال دی ہے کہ روٹی لگی ہوئی ہے، وہ سڑ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی تندور کی، کچھ بھی ہے، سب کام چھوڑ کر اپنے خاوند کی پکار پر فوراً لبیک کہہ دے۔ یہ ذمہ داری ہے عورت کی، اور بلکہ بخاری شریف میں تو اس سے بڑھ کر آتی ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے فَأَبَتْ أَن تَجِيءَ، اور وہ آنے سے انکار کر دے کہ میں نہیں آتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہے، تو اب اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ لعنت الملائکۃ حتی تصبح، تو رات کو اس نے خاوند کی بات کا انکار کیا، صبح تک آسمان کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے انکار سے بدکاری کا دروازہ کھل سکتا ہے، اس کے انکار سے خاوند کے دل میں نفرت آئی اور وہ اس کو طلاق دے دے تو بچے بھی رل جائیں گے اور یہ بھی برباد ہو جائے گی اور وہ بھی بیچارہ برباد ہو جائے گا، پورا خاندان ٹوٹ سکتا ہے اس ایک انکار کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے شادی کے بعد کہ ہر کام چھوڑ سکتی ہیں آپ، نئی روٹی پکی بازار سے آ جائے گی، نئی سالن پکایا بازار سے آ جائے گا، آج کپڑے نہیں دھلے کل دھل جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہر کام چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اپنے خاوند کی لیے اگر اس کو آپ کی ضرورت ہے تو وہاں پر انکار کبھی مت کیجیے گا، ورنہ یاد رکھنا کہ ساری زندگی زہر گھل جائے گا اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں شریعت نے اس کا کتنا لحاظ کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ جب کسی بیوی کا خاوند ہے، مطلب یہ کہ وہ کسی باہر ملک میں نہیں گیا ہوا، اس کے پاس ہی ہے، رات کو گھر آ جاتا ہے یا دن میں بھی آ جاتا ہے، تو جس عورت کا خاوند اس کے پاس ہی رہتا ہے اور وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے خاوند سے پوچھ کر روزہ رکھے۔ وجہ اس لیے کہ اگر اس نے روزہ بغیر پوچھے رکھ لیا اور خاوند کا دن کے وقت جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا جی چاہا، اب چونکہ روزے میں تو یہ عمل پورا ہوگا نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کو اپنی خواہش دبانی پڑے گی بیوی کے روزے کی وجہ سے، پھر وہی بات ہے ادھر ادھر چلا گیا، بدکاری میں لگ گیا یا دل میں نفرت آ گئی تو کتنا نقصان ہے۔
تو اس لیے بیوی کو چاہیے جب نفلی روزہ رکھنا چاہے تو پہلے خاوند سے پوچھے کہ آپ اجازت دیں تو میں صبح روزہ رکھ لوں۔ اب خاوند اجازت دے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے اجازت دی ہے تو دن میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو اتنا شریعت لحاظ رکھتی ہے اس چیز کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ہر عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے، ایام مخصوصہ آئیں گے تو روزے نہیں رکھیں گے، تو رمضان کے روزے سب کے چھوٹتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے کب رکھا کرتی تھی، یہ سمجھیں، بڑی توجہ سے سمجھنے کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو شعبان میں قضا کرتی تھی، پورے 11 مہینے کے بعد۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خود شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو سیدہ دیکھتی کہ اب حضور روزہ رکھیں گے شعبان میں، تو جب حضور نے روزہ رکھا ہے تو آپ اپنی خواہش کا اظہار تو کریں گے نہیں روزے میں، تو وہ بھی پھر بہانے سے اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں بیوی، جو اپنے خاوند کی خواہشات کو اتنا توجہ سے اور اتنا یعنی سیریسلی اس کو لے کہ ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ایسی بیوی خاوند کے دل میں اپنی جگہ بناتی ہے۔ اور ایسی ہی عورتوں کے خاوند جو ہیں وہ عفت والی زندگی گزارتے ہیں اور پاکیزگی والی زندگی گزارتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، یہ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بیوی کو اپنے خاوند کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جانا چاہیے، کس حد تک جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اعلیٰ درجے کی صحابیاں ہیں، تو ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو خاوند شام کو آتا تھا گھر مزدوری کر کے، بچہ فوت ہو گیا خاوند کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ اب اس نے خاوند کو نہیں بتایا، کسی محلے دار کو نہیں بتایا، روئی نہیں، شور نہیں مچایا۔ بچہ بیمار تھا کئی دنوں سے، تو بچے کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کو ایک طرف کر دیا۔ خاوند کے آنے سے پہلے نہائی، میک اپ کیا۔ جو ہی خاوند گھر میں آیا تو اس کو کہا کہ آئیے تشریف لائیے، کھانا پیش کیا، خاوند نے کھانا کھایا۔ پھر خاوند نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اگر کہتی ٹھیک ہے تو جھوٹ تھا، اور کہتی مر گیا تو یہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تو کہنے لگی ہاں پہلے سے بہتر ہے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مطلب مرنے کے بعد تو کیا تکلیف ہوگی۔ تو خاوند نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے خاوند کی خدمت کی، اس سے محبت کا اظہار کیا، اور خاوند نے اس رات اپنی بیوی سے صحبت کی۔ اب کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی سخت دل ماں ہوگی کہ ساتھ والی چارپائی پہ اس کے مرے ہوئے بچے کی لاش پڑی ہے، اور اس چارپائی پر یہ اپنے خاوند سے جو ہے وہ جماع میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ بچے کی موت آئی تھی وہ تو مر گیا، لیکن میرے خاوند کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ یہ سب بتا دیتی تو خاوند تو یہ عمل کبھی نہ کرتا۔ خیر، صبح ہوئی تو خاوند جب فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے ایک بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی امانت دے اور اس سے واپس مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے؟ اس نے کہا بالکل دینی چاہیے۔ تو کہنے لگی پھر ایسا ہے، اللہ نے جو بیٹا ہمیں امانت کے طور پر دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ خاوند کہنے لگا ہیں کب فوت ہوا؟ کہنے لگی وہ تو کل کا فوت ہوا تھا۔ کہا تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی اگر میں آپ کو بتا دیتی نہ آپ کھانا کھاتے، نہ آپ آرام کرتے، اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرتے، تو میں نے اس لیے پردہ ڈالا تاکہ آپ کے آرام میں بھی خلل نہ ہو، کھانا بھی تسلی سے کھائیں، اور اگر خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہو وہ بھی فرمائیں، تو لہٰذا اب اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ اب یہ صحابی گئے اور جا کر انہوں نے حضور کو ساری بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری رات کی ملاقات میں برکت دے گا۔ پھر بعد میں اللہ نے ماشاءاللہ اولاد دی، سب بچے بڑے بڑے قاری بنے اور بہت بڑے بڑے علماء میں شمار ہوئے۔
تو یہ ہے ایک بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کا طریقہ کہ اس کی خواہشات کو اس حد تک پورا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ نوبت بھی آ جائے تو خاوند کی نفسانی خواہشات، اس کی راحت اور اس سے اظہار محبت، ان چیزوں سے آپ نے پیچھے نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ بڑے پتے کی باتیں ہیں، ان کو پلے باندھ لیں، کیونکہ آج کل اس میں بڑی کمزوری ہے۔ عورتیں فنکشن میں جانا ہو تو ایسے تیار ہوں گی، کپڑے نکالیں گی اور میک اپ کر رہی ہیں، اور جناب میچنگ ہو رہی ہے، کنٹراسٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور خاوند کے لیے بالکل بھی تیار ہونے کا مزاج نہیں، اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ حالانکہ یہ صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ یہ دینی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمارے اسلام کا مزاج ہے کہ ایک بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح کوآپریٹیو طریقے سے رہنا چاہیے کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرے۔ تو اس لیے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو شادی کے بعد ایک اہم کام یہ ہے جو کرنے والا ہے، ابھی سے اپنا ذہن بنائیں اس کے بارے میں۔ جو ضرورت ہے، مثلا آپ کے میک اپ کی جو چیزیں کم ہیں، آپ فوراً خاوند سے کہیں کہ میرا یہ سامان ہے، مجھے لا کر دیں۔ اگر وہ آپ کو خرچہ دیتا ہے تو آپ اپنا وہ خرچہ جوڑیں اور خود جا کر پردے کی حالت میں یا کسی عورت سے منگوا لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی چیز میک اپ کی کم ہو اور پھر آپ اس کو منگوائیں نہیں، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت تیار رہنا ہے اپنے خاوند کے لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں اس میں اتنا غلوب نہ ہو کہ سارا دن سنگھار میز پر ہی بیٹھی رہیں، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ کچھ اور۔ مطلب یہ کہ اپنے باقی دینی اعمال کو پورا کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، خاوند کے گھر میں آنے سے پہلے مخصوص وقت نکال کر اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، ہلکی خوشبو بھی لگائیں تاکہ کسی غیر محرم کا تو وہاں آنا ہوگا نہیں، خاوند نہیں آنا ہے، تو اس سے اس کی رغبت بیوی کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے تو انشاءاللہ زندگی سکھی رہے گی، اور آپ دیکھیں گی کہ کبھی بھی خاوند کی طرف سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا یا میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں، وہ آتی ہیں یا ان کے میسیج آتے ہیں کہ جی میرا خاوند میری طرف توجہ نہیں دیتا، وہ بالکل میری طرف جو ہے راغب نہیں ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ اور جب حالات کی تحقیق کی جاتی ہے تو قصور عورت کا نکلتا ہے، یا بدتمیز ہوتی ہے یا پھر رہتی گندی مندی ہے جس کی وجہ سے خاوند اس سے اظہار محبت کر ہی نہیں پاتا، اس کا رغبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اپنی زبان بھی میٹھی رکھنی ہے، اظہار محبت میں کوئی شرم نہیں ہوتی، میاں بیوی کے اندر کھل کے رہنا چاہیے اور بن سور کر رہنا چاہیے، اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دیکھیں پھر کیسے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیں گے۔